هل من ناصر ينصرنا؟ محرم آ گیا لوگو ہمیں آنسو بہانے دو، محرم آ گیا لوگو ہمیں آنسو بہانے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کے پیروکاروں میں قرار دیا، دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے والوں میں سے قرار دیا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ قرار دیا کہ اس کے دین کی تبلیغ کر سکیں، اس دین کی دین کو لوگوں تک ابلاغ کر سکیں، جو ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر انبیاء کا کام ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس مقدس فریضے کے اندر ہمیں اور آپ کو شامل ہونے کی سعادت دی ہے، اس سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ ہو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہمارے پاس انتہائی اہم موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے والی مجالس کیسے تیار کریں، اور ظاہر ہے کہ تیاری کی جو میتھڈالوجی ہے اس سے زیادہ اس پر منحصر ہوگا کہ تیاری کے کانٹینٹس کیا ہیں، تیاری کے جو آپ کی بنیادی اجزاء ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اس سلسلے میں، جو نکات کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک مجموعی حکمت سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ظاہر عبودیت کا ایک نمونہ ہے، پروردگار عالم کی محض عبودیت۔ اس عبودیت کے اندر ان کی ذاتی شناخت، ان کی ذاتی کمال، ان کے ذاتی مقامات وہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی عبودیت کے راستے میں ترقی کرتا ہے تو اس کے لیے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کی اپنی شناخت محو ہو جاتی ہے، اور جس کو ہم اور آپ کبھی کبھی سنا کرتے ہیں، جس کو ہم فنا فی اللہ تعبیر کرتے ہیں کہ انسان کی اپنی شناخت محو ہو جاتی ہے۔ وہ یہ تعبیر ہی نہیں کرتا کہ میں ہوں اور خدا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے میں ہوں ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ بس خدا ہی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نبی خدا اور خاندان عطرت و طہارت وہ اپنی علیحدہ شناخت خدا کے مقابلے میں نہیں رکھتے تھے، وہ خدا متعال کے سامنے محض تھے۔ لہذا اللہ کے رسول کا جملہ مشہور ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے سامنے محتاج ہونا الفقر، خدا کے سامنے محتاج ہونا فخری، یہ میرا فخر ہے۔ تو چونکہ وہ اپنے لیے علیحدہ وجود کے قائل ہی نہیں ہوتے تھے، اس معنی میں کہ وہ کیا ہے، ہماری خوشی علیحدہ ہے، اللہ کی خوشی علیحدہ ہے۔ الحب للہ افضل الاعمال، الحب للہ والبغض للہ، ان کی محبت اللہ کے لیے، ان کی دشمنی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں ان السلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم محب لمن احبکم ولی لمن والاکم عدو لمن عاداکم، تو ان کا سب کچھ خدا کے لیے۔ بس اگر ہم کہتے ہیں ہم کو ایسی مجلس تیار کریں جس میں اہل بیت کی خوشنودی ہو، تو در حقیقت وہ خدا کی خوشنودی ہے، ورنہ علیحدہ سے کوئی ٹائٹل نہیں ہے یہاں پر۔ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کو چونکہ مجالس اعزاء سے ان کا نام وابستہ ہے، اعزاء سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے نام پر اعزاء، اس لیے اس خاطر اس کا عنوان اس طرح سے رکھا جاتا ہے۔ بہرحال ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خوشنودی کس چیز میں ہوتی تھی، وہ کس بات سے خوش ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں ایک عوامی رویہ ہے، وہ یہ کہ ہم یوں احساس کر رہے ہوتے ہیں جو ایک لحاظ سے برا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا لگتا ہے کہ اگر غلط
غلطی کا ازالہ نہ کریں تو پھر بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے. وہ یہ کہ ہم یہ سوچے ہوتے ہیں کہ شاید وہ اللہ سے قطع نظر نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے خوش ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یعنی مثلا کوئی یہ سوچے وہ اپنے ذکر سے خوش ہوں گے چاہے اس کے پیچھے خدا ہو نعوذ باللہ تعالیٰ یا خدا نہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کی شناخت کے اندر محض کرتے ہیں. تو مثلا کوئی یہ سوچے کہ وہ اپنے ذکر سے خوش ہوں گے نعوذ باللہ تعالیٰ چاہے خدا پیچھے نہ ہو، اس کو تو وہ نصیری تعبیر کرتے ہیں. پھر اس سے تو دشمنی کرتے ہیں، اس سے تو وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو کچھ بھی خوشی اور غم رکھتے ہیں، جو کچھ بھی خوشنودی ان کی ہوتی ہے، وہ سب کی سب ہوتی ہی اس پر ہے کہ ہم اللہ کی طرف بڑھیں. لہذا مثلا اگر اللہ کے رسول کسی بات کے اوپر دعوت دیتے ہیں تو وہ اپنی طرف دعوت نہیں دیتے. خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت. اے نبی، آپ اپنی مرضی سے بغیر ارادے الہیہ کے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ارادہ الہیہ اس پر ہے کہ آپ ہدایت دیں، اور اتنا زیادہ خدا کا ارادہ ان کے عمل کے اوپر ہے کہ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب آپ نے دشمن کی طرف تیر بھی چلایا تو آپ نے تیر نہیں چلایا بلکہ اللہ نے تیر چلایا. تو وہ سب کا سب ان کا ارادہ اللہ کے ارادے کے اندر ضم ہے. خدا تعالیٰ ان کے ارادے پہ خوش ہے. فرماتا ہے جو کہتے ہیں وہ میری مرضی سے کہتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ سب کا سب ہے. تو ان کا ارادہ اس پر ہے کہ ہم خدا سے کتنا نزدیک جائیں. لہذا آپ اور میں جب مجلسیں تیار کرتے ہیں، مجالس اعزاء سلام اللہ علیہ کو، سید الشہداء کو برپا کرتے ہیں، تو سب کا سب اس بات پر ہے کہ ہم اور آپ مل کر خاندان عزت و طہارت اور نبی خدا کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے کتنا خدا تک پہنچ پائیں گے. تو اگر کوئی قرآن تک پہنچا اور خدا تک نہ پہنچا تو یہ بھی گویا ایک بت قدے میں پہنچ گیا، کیونکہ سب کو لے جانا تو خدا کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ کو اور مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، جب میں اور آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، مجلس تیار کر رہے ہیں، مجلس اعضاء کے اندر شریک ہیں، اپنے آپ سے بار بار ایک سوال پوچھتے رہیں. آپ اس کو اپنی پریکٹس میں بھی لا سکتے ہیں. وہ یہ کہ یہ خدا ہی کے لیے ہے نا، اور تو کسی چیز کے لیے نہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات قائم رہی کہ ہاں یہ خدا کے لیے، تو پھر یہ سب سے بڑی خوشنودی کا سبب بنے گا. ہونا خدا کے لیے چاہیے. تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے مجلس کے اندر جو خوشنودی کا سبب بنے گی، وہ یہ کہ ہماری نیت خدا متعال کے لیے پرخلوص ہوگی، تو وہ یقیناً خوشنودی کا سبب بنے گی. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا مختلف طریقے کر سکتے ہیں. توسل کر سکتے ہیں، لیکن اس توسل کے ساتھ ساتھ یہ دہرانا بھی اچھا ہے. دہرانا اچھا ہے. اب دیکھیے دین خدا کے اندر دہرانے کی کتنی ویلیو ہے. آپ نے روزانہ نہیں معلوم کتنی دفعہ سورہ فاتحہ دہرانی ہے. اچھا جو سورہ فاتحہ کے کانٹینٹس ہیں، اجزاء ہیں، یہ آپ کو رٹے ہوئے نہیں ہیں کیا؟ آپ کو رٹے ہوئے، تو دہرانے کی کیا ضرورت؟ اس میں ایک ذرا سا باریک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کو دہراتے وقت آپ کا ذہن، آپ کی فکر ساتھ ہوئی تو یہ اعتراف ہوگا. اعتراف عمل ہے. لفظ کا دہرانا شاید عمل نہ بنے، لیکن لفظ کے پیچھے اگر فکر ساتھ ہوئی تو وہ اعتراف میں تبدیل ہو جائے گا. اعتراف عمل ہوتا ہے. مثلا جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اچھا اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہا ہے تو یہ ورد ہے. اچھے لفظوں میں ذکر بھی نہیں ہے، یہ ورد ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو واقعاً سوچ سمجھ کے کہا ہے اور ذکر کیا ہے، جس کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے فذکروا، ذکر کرو، یہ ذکر اعتراف ہے. یہ آپ اعتراف کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا پروگرام اناؤنس کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد آپ ایک طلب کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ اعتراف آپ کی زندگی کے اندر شامل ہوگا. اور یہاں پر ایک اور باریک سی چیز ہے جس کو تھوڑا سا ہم لوگ توجہ کم دے پاتے ہیں. چلیے میں اس کو کسی طریقے سے لے آتا ہوں بیچ میں تاکہ اس کو ہم پہلے پکڑ لیں. یہ بہت بڑا عنصر بن جائے گا ہماری اور آپ کی مدد کے لیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بیٹا میرے سامنے بیٹھ کے نہیں کرے گا. آل محمد عجل پر. میرے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل ہے. میں آپ کو کئی دفعہ کہتا ہوں، اب تو بوڑھا ہو گیا، 30-35 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے. کوئی ذرا سا ہلے گا بھی نا مجھے سمجھ میں آ جائے گا. اب چاہے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، چاہے میں آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر آپ ہلیں گے تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا، میں ڈسٹرب ہوں گا. تو اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ ضرور احتیاط کیجیے گا کہ آپ کچھ اور نہ کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے, کوشش کیجیے گا. ہم لوگ ابھی ظاہر ہے ہم لوگ کی زندگی بہت کم رہ گئی ہوگی, پتہ نہیں کتنے دن رہ گئی, کتنے سال رہ گئے. ہمیں کوشش ہوتی ہے پروڈکٹیو ہو جائے کسی طریقے سے, کوئی نتیجہ نکالا ہے کسی طریقے سے. تو آپ کے ساتھ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ نتیجہ نکالیں. اچھا, جو اہم بات ہے وہ یہ ہے, ایک وہ علم ہوتا ہے جو ہم لوگ سیکھتے سکھاتے ہیں, کتابوں میں سیکھتے ہیں, درس میں جاتے ہیں, مجلسوں میں جاتے ہیں. علم ہوتا ہے جو ہم سیکھتے سکھاتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں کیا یہ نہیں دیکھا کہ بہت سارے لوگ بہت کچھ جانتے ہیں, کرتے نہیں؟ دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا. اچھا, کیا ہمارے اپنے ساتھ نہیں ہوتا؟ ہمارے اپنے ساتھ بھی ہوتا. بہت کچھ جانتے ہیں, نہیں کرتے. نہیں معلوم کتنے مفاہیم ہم لوگوں کو پتہ ہیں. آپ ماشاءاللہ منصب قائم ہونے کے ناطے یا دوسرے مکاتب مدارس وغیرہ کے اندر ہونے کے ناطے, مجالس سننے کے ناطے کتنے مفاہیم پتہ ہیں پڑھنے کے ناطے. اچھا, اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, ایک وہ عقل ہوتی ہے جو سیکھنے سکھانے کی ہوتی ہے, ایک وہ عقل ہوتی ہے جو کرنے کرانے کی ہوتی ہے. یہ دو بالکل علیحدہ ہیں. بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں علم کا انبار لگاتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک جملہ سیکھتے ہیں, عمل کرتے ہیں. اللہ کے رسول کا وہ معروف واقعہ آپ پر میں دہراتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا دین سکھاؤ. کسی کو کہا اس کو دین سکھا دو, وہ چلا گیا, جانے لگا تو لوگوں ہنسنے لگے. لوگوں نے کو دیکھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آدمی جاہل آیا تھا, فقیہ بن کے گیا. اچھا, اس فقیہ نے کیا سیکھا؟ ایک آیت کریمہ, من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. بس جاہل آیا, فقیہ چلا گیا. اچھا, اس کی عقل کے اندر سیکھنے سکھانا کتنا ہے؟ ایک آیا. اس کے عمل میں کرنا کرانا کتنا ہے؟ 100%. عمل نے اس کو فقیہ بنا دیا ہے. ابھی اس کا علم تھوڑا سا ہے. فقیہ کتاب سے نہیں بنے گا, فقیہ عمل سے بنے گا. اللہ کے رسول کی روایت بتاتی ہے. کتاب سے بنتا تو اس کے پاس تو ایک آیت کریمہ آئی ہے. فقیہ عمل سے بنا ہے. اس عمل میں یہ 100% ہے, جتنا سیکھا اس پر عمل کر دیا. اچھا, اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ جو کرنے کرانے کی عمل ہے, عقل ہے, یہ کیسے بڑھتی ہے. اس عقل کو ہم کہتے ہیں تھیوریٹیکل عقل, اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل عقل. پریکٹیکل عقل کیسے بڑھتی ہے؟ پریکٹیکل عقل بڑھتی ہے کنٹرول سے. جتنا آپ کا اپنی خواہشات پہ کنٹرول بڑھے گا, آپ کی پریکٹیکل عقل بڑھتی چلی جائے گی. اچھا, پریکٹیکل عقل بڑھتی ہے کیا مطلب؟ جو جانتا ہے عمل کرتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ جس کا کنٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے. جب عقل کے اندر کنٹرول بڑھتا ہے تو معلومات پر عمل فوراً ہوتا ہے. جب عقل کے اندر کنٹرول بڑھتا ہے تو عقل نظری بڑھتی چلی جاتی ہے, عقل عملی نہیں بڑھتی. بس آپ کو پڑھنے لکھنے والی عقل کے ساتھ ایک کرنے کرانے والی عقل چاہیے. یہ جو کرنے کرانے والی عقل ہے یہ بیہودہ کاموں میں لگنے سے زائل ہو جاتی ہے. فضول کاموں میں لگیں گے ضائع ہو جائے گی. آپ کہیں بیٹھے میں اپنا ہاتھ یوں کرتے رہیے, آپ کی عقل ضائع ہو رہی ہے. کیوں؟ آپ کا کنٹرول ضائع ہو رہا ہے, یا آپ نے کنٹرول ضائع کیا. یہ جو کنٹرول ضائع کیا ہے اس میں آپ عمل میں کم آئیں گے, آپ کی عقل عملی ڈیمیج ہو جائے گی. آپ کو چاہیے کنٹرول بڑھائیں. کنٹرول بڑھائیں گے عقل عملی بڑھے گی. عقل عملی بڑھے گی, دو فائدے ہوں گے. ایک تو ہے کہ آپ کام کریں گے, عمل کریں گے, عمل سے زندگی بنتی ہے, ثواب بنتا ہے. اس صرف سیکھنے سکھانے سے نہیں بنتا, کرنے کرانے سے بنتا ہے اصل ثواب. دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے, جتنی آپ کی عقل عملی مضبوط ہوگی, اس عقل عملی کو ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں قلب. عرفاء اور ان اخلاق کے ماہرین عقل عملی کو جو عمل کرواتی ہے اس کو ٹرمنالوجی میں قلب کہتے ہیں. جہاں کہیں آپ کو روایت میں قلب ملے گا اس کا مطلب یہ ہے, یہ عقل عملی. کاش یہ نقطہ آپ اپنے ذہن کے کسی ایسے حصے میں بٹھا لیں جو کبھی خراب نہ ہو. جہاں کہیں روایت میں قرآن میں آپ کو ملا قلب, سمجھ لیجئے 95% کیسز, اس سے زیادہ میں شاید, اس کا مطلب عقل عملی ہے, عقل نظری نہیں ہے, عقل عملی ہے. یہ قلب کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب کنٹرول مضبوط ہوتا ہے. جتنا کنٹرول مضبوط ہوگا عقل عملی مضبوط ہوگی, قلب مضبوط ہوگا. قلب مضبوط ہوگا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے قلب کی نورانیت. اعضاء کی مضبوطی باڈی کی مسلز سے ہوتی ہے, قلب کی مضبوطی نورانیت سے ہوتی ہے. بس اب دیکھیے سیکوینس کیسے.
آپ کے سامنے ایک چیلنجنگ پوزیشن ہے، آپ کو کنٹرول امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ نے کنٹرول امپلیمنٹ کر دیا. جیسے ہی کنٹرول امپلیمنٹ کیا، عقل عملی مضبوط ہو گئی. عقل عملی مضبوط ہوئی کیا مطلب؟ یعنی قلب مضبوط ہوا. قلب کی مضبوطی کا مطلب کیا ہے؟ نورانیت بڑھی. اس نورانیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے علم جو سیکھنے سے نہیں آیا ہے، خدا کی طرف سے عطا ہوا. اب علم ملے گا، اصلی علم. یہ وہ علم ہے جو تقویٰ کا رزلٹ ہے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. یہ علم سالڈ ہے، اس علم میں شک نہیں ہے، اس علم میں تردید نہیں ہے، اس علم میں بے عملی نہیں ہے. اس علم کے اندر بے انتہا ہوتا ہے کہ بے عملی آتی ہے، بلکہ وہ علم مصیبت بن جاتا ہے. بعض اوقات انسان کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے. یہ علم اتنا پاکیزہ ہوتا ہے چونکہ پاکیزگی کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ کبھی علم مصیبت نہیں لاتا، یہ علم ہمیشہ ترقی لے کے آتا ہے، اور یہ علم خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اور یہ ظاہراً وہ علم و قلب ہے جو مولا چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی فرمایا لیس العلم بالتعلیم والتعلم. علم تعلیم و تعلم سے نہیں ہے، بل ہوا نور یغزفہ اللہ علی قلب من یشاء. بلکہ یہ تو وہ نور ہے جو اللہ نازل کرتا ہے کس پر؟ عقل پہ یا قلب پہ؟ قلب پہ. عقل عملی پہ، قلب پہ. بلکہ یہ وہ نور ہے. دیکھیے نور کا لفظ بھی آپ کو مل گیا، قلب کا لفظ بھی مل گیا. بلکہ یہ وہ نور ہے جو خدا اس کے قلب پہ نازل کرتا ہے جسے چاہتا ہے. اچھا، خدا جو چاہتا ہے قانون سے چاہتا ہے بغیر قانون کے چاہتا ہے؟ خدا ہمیشہ قانون پہ چاہتا ہے. خدا کس قانون کے تحت قلب پر نور نازل کرتا ہے؟ عمل کے قانون پر. کون سا عمل؟ پاکیزہ عمل، جس کے لیے ہم دو ٹائٹل استعمال کرتے ہیں. عمل صالح، رزلٹ اس کا تقویٰ ہے. بس دیکھیے سیکوینس بن گئی آپ کے سامنے. چیلنجنگ پوزیشن آئی، آپ نے کنٹرول امپلیمنٹ کیا. کنٹرول کے نتیجے میں آپ کا عمل صالح بڑھ گیا. عمل صالح بڑھا. عمل صالح بڑھنے کے نتیجے میں تقویٰ بڑھ گیا. تقویٰ بڑھنے کے نتیجے میں نورانیت آ گئی. کہاں پر آئی؟ قلب کے اوپر. قلب کے اندر جو نورانیت آئی، اب کیا آیا؟ اب مزید علم آیا. اب مزید، یہ جو امام نے فرمایا بل ہوا نور یغزفہ اللہ. پس علم نور ہے، علم نور ہے. اس کو آخر تک لے جاتے ہوئے سورہ طلاق وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، آگے کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، آگے بولنا چاہیے تھا آپ کو. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے خدا اس کے لیے راہ نجات نکال دیتا ہے. اچھا، تقوی کے نتیجے میں کیا آنا تھا؟ نور، علم. علم راہ نجات ہے. کون سا علم؟ سیکھے سکھایا یا اللہ کی طرف سے نازل ہوا؟ اللہ کی طرف سے. مخرج پیسہ نہیں ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ رزق کون سا ہے؟ علم، نور. چونکہ خدا نے کہا تھا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں سکھا دے گا، علم دے گا. اب یہاں پہ فرمایا جو تقوی اختیار کرے خدا مخرج دے گا. مخرج کیا مطلب؟ یہاں پہ علم، نور. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتا. اس رزق کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہی علم اور نور. آج دیکھیے 10 منٹ کے اندر اندر 5-6 بڑی اصطلاحات آپ کے سامنے بتا دیں. اب آپ اس کو اپنے ذہن کے اس حصے میں رکھیے گا جو خراب نہ ہو. رزق، نور، مخرج، علم، تقوی، قلب، کنٹرول، نورانیت، یہ سب آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. پل صراط کی تاریکی کو قلب کی نورانیت دور کرے گی. پل صراط آگ میں ہے، اس آگ کو نورانیت بجھائے گی اور کوئی چیز نہیں بجھا سکے گی. یہ نورانیت جو کبھی سید الشہداء کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے، چونکہ وہ خود عمل صالح ہے. عرض ہوا تھا عمل صالح نورانیت لے کر آئے گا.
کبھی آپ کا پاکیزہ عمل ہوگا، کبھی آپ کا پاکیزہ خلوص ہوگا، اس سے نورانیت آئے گی، نورانیت سے مخرج ہے، علم ہے، رزق ہے. ان سب کے نتیجے میں پل صراط سے آپ کا گزرنا نورانیت کے ساتھ ہوگا. آتش کو جو پل صراط کے ساتھ چل رہی ہے وہ سب کو بجھاتا چلا جائے گا. پل صراط کی سیدھی طرف صلہ رحم ہے، الٹی طرف امانت داری ہے. اگر صلہ رحم اور امانت داری مضبوط ہیں پل صراط پہ تیزی سے گزریں گے. 3 چیزیں پل صراط کے لیے چاہیے: ایک دل کی نورانیت، دوسرا صلہ رحم، تیسرا امانت داری. یہ 3 آپ کے پاس ہیں. پل صراط اور اس کی آگ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ رہی. آپ دنیا سے نکلیں، جنت کی طرف جائیں. دل کی نورانیت. دل کی نورانیت کس کا نتیجہ ہے؟ عمل صالح اور تقویٰ کا. عمل صالح اور تقویٰ کس کا نتیجہ ہے؟ کنٹرول کا. اور دل کی نورانیت آتی ہے عقل عملی پر، جس کو ہم قلب تعبیر کرتے ہیں. اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہوئے ایک آخری روایت: طلب تو نور القلب. مولا فرماتے ہیں میں نے دل کی نورانیت چاہی، فوجدتہ فی التفکر والبکاء. میں نے دل کی نورانیت چاہی تو اس کو غور و فکر اور گریہ و زاری میں پایا. دل کی نورانیت عمل صالح سے آتی ہے. اللہ کی راہ میں گریہ عمل صالح، اللہ کی راہ میں سوچنا عمل صالح، باقی سب بھی عمل صالح. تو یہ چیپٹر ہو گیا. اگر آپ کے پاس یہ عقل عملی آ گئی، پھر جو علم آپ کو نصیب ہوگا وہ علم غیر معمولی علم ہوگا. مدرسہ کیا کرتا ہے؟ مدرسہ علم ابتدائی کے لیے زمینہ ہموار کرتا ہے. مدرسہ ابتدائی علم دے دیتا ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے تقویٰ، عمل صالح اور کنٹرول کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اصلی علم نورانیت نصیب ہو رہی ہوتی ہے. پل صراط کتابوں کو پڑھنے سے نہیں ہوگی. پل صراط پہ دوسرے علم اور اس کی نورانیت سے گزرے گی. ورنہ سارے کمپیوٹرز پل صراط پہ سے گزر جاتے. علمی علم اس سے کچھ نہیں ہوگا. رٹنے رٹانے سے کچھ نہیں ہوگا. رٹنے رٹانے سے موقع ملے گا جس پہ کھڑے ہو کر ہم تقویٰ اور عمل صالح انجام دے سکیں. یہ سیکوینس آپ اپنے ذہن میں ضرور بٹھا لیجیے گا. اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ جو 10-15 منٹ میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، میرے دعوے پہ مجھے معاف کیجیے گا، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا اور عمل کر لیا، آپ کی زندگی کچھ اور ہے، آپ کی نورانیت کچھ اور ہے. پھر جو آپ کو نصیب ہونا ہے وہ ایک ایسی چیز بن جائے گی جس کا نعم البدل صرف آخرت ہے. اور آخرت میں اس کا نعم البدل کیا ہے؟ فیہ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین. جو کچھ چاہیں گے ملے گا، نہ صرف سیب اور انگور و نانا، جو کچھ چاہیں گے. فیہ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین. نہ نفس اور عین جو ہم دنیا کے اندر نفس اور آنکھیں دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں. اخروی نفس، اخروی آنکھیں جو چاہیں گی خدا وہ دے دے گا. اور ممکن ہے دیدار نبی خدا ہو، ممکن ہے ہمسائیگی امیر المومنین، ممکن ہے سیدہ طاہرہ کی دعا ہو. جو آپ کا دل چاہے گا، اخروی دل جو چاہے گا. دنیاوی دل تو پانی اور شربت بھی چاہتا ہے. اخروی دل پھر سیب اور انگور نہیں چاہتا ہے. اخروی دل کچھ اور چاہتا ہے. اخروی آنکھیں بھی کچھ اور چاہتی ہیں. اخروی آنکھیں پہ نور خدا کا دیدار چاہتی ہیں، وجہ اللہ دیکھنا چاہتی ہیں. یہ سب کچھ نصیب ہو سکتا ہے اگر اس مسئلے کو سمجھا جائے. عقل عملی کیا ہے، قلب کیا ہے، نورانیت کیسے آتی ہے، کنٹرول، شہوات پہ کنٹرول. آپ نے علم اخلاق کے اندر یقیناً پڑھا ہوگا شہوات 3 قسم کی ہیں: قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، قوہ وہمیہ. ان کا کنٹرول آپ کو نورانیت دے گا. تو آپ کون سی مجالس بنائیں جس سے اہل بیت کی خوشنودی حاصل ہو؟ وہ بنائیں جس سے خدا کی خوشنودی ملنی ہے. اچھا، یہ مجلس بنانے کی ایک سادہ سی ٹرک میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. البتہ میں خود اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم خطیب نہیں ہیں. اور مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ مجلس میں پڑھنا شروع کر رہا تھا تو ایک صاحب میں پاکستان کے نامی گرامی بادشاہ گر، بڑے خطیب بنانے والے، تو ان کی نرسری میں بڑے خطیب بنتے تھے. اب شاید کم ہو گیا. تو ایک زمانے بہت بڑے تھے.
تو انہوں نے ہمارے ایک دوست سے کہلوا کے بھیجا کہ اس سے کہو کہ ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے ورنہ بڑا خطیب نہیں بنے گا. تو میں نے الحمدللہ اسی وقت ان کو کہلوا کے بھیجا کہ میں نے زندگی میں ارادہ کیا ہے کہ میں بڑا خطیب نہیں بنوں گا، لہٰذا مجھے اس مشکل میں نہیں پھنسنا ہے، میں نے خطیب بننا ہی نہیں. آپ سے بھی عرض کروں گا خطیب نہ بنے. آپ کیا بنیں پھر خطیب نہ بنیں؟ سب سے پہلے دین کا طالب علم بنے. سب سے پہلے دین کا طالب علم بنے. دوسرے مرحلے میں نفس کا تزکیہ کرنے والا بنے، اور جو بیت رہی ہے وہ بولتے رہیں. ختم. جو آپ کہیں گے نا یہ دی موسٹ پریکٹیکل لیسن ہوگا. آپ نے خود بھی تو اسی راستے پہ جانا ہے نا، اللہ کی رضایت. آپ نے کہیں اور جانا ہے کیا؟ اگر قرآن کریم کا آپ پیغام لوگوں کو پہنچائیں گے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، خود آپ کیا کریں گے؟ خود بھی تو اسی پہ عمل کرنا ہے نا، تزکیہ نفس. اگر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو یہ آپ نے خود کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی تو یہی کرنا ہے. تو جو تزکیے کا پیغام آپ لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، درحقیقت آپ بھی تو وہی ہیں. تو جو آپ پیغام لوگوں کو پہنچانا چاہ رہے ہیں نا کہ لوگ یہ کریں، لوگ یہ کریں، یہ آپ خود کر رہے ہوں وہ بتاتے رہیے. بھئی آپ تزکیہ کر رہے ہیں، آپ کو تزکیے کی راہ میں رکاوٹ کیا آ رہی ہے لوگوں کو بتائیں کہ اگر کوئی تزکیہ کرتا ہے تو یہ رکاوٹ آتی ہے. آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ چاہتے ہیں بہتر سمجھیں، کیا ترکیب نکالی آپ نے سمجھنے کے لیے؟ لوگوں کو بتا دیں کہ بھئی اگر تمہیں قرآن کریم نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، ترکیب سمجھنے کی یہ ہے. آپ چاہتے ہیں آپ سید الشہداء کے راستے پہ چلیں، آپ نے زندگی میں کیسے اس راستے پہ چلنے کا طریقہ اختیار کیا؟ جو آپ نے اختیار کیا لوگوں کو بتائیے. آپ کی مجلسیں آپ کے معنوی عمل کا ریفلیکشن ہونی چاہیے، نہ کہ کتابوں کا ریفلیکشن. کتابوں کو آپ رٹ رٹ کے بولتے رہیں گے، آپ ٹیپ ریکارڈر بن جائیں گے، اس کا اثر بھی کچھ نہیں ہونا ہے. مشینوں کی آوازوں میں کہاں اثر ہوتا ہے؟ اگر مشینوں کی آوازوں میں اثر ہوتا ہے نا تو ہم سارے انسان یہاں سے غائب ہو چکے ہوتے. لوگ کتابوں کو مشینوں سے رٹوا رٹوا کے بول رہے ہوتے. ہم لوگ کیوں ہیں بیچ میں؟ کیونکہ مشینوں کے اثر نہیں ہے، نفوس کے اثر ہوتے ہیں. اثر نفس کا ہوتا ہے نا کہ مشین کا. آپ کے نفس میں اگر طاقت ہوگی آپ کی مجلس میں طاقت ہوگی. نعوذ باللہ تعالیٰ نفس مجروح ہوگا، زخمی ہوگا تو آپ کی مجلس میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ مصنوعیات بنیں گی، آپ خطیب بن جائیں گے پھر تو. نعوذ باللہ غلط معنی میں خطیب. اچھے معنی میں خطیب ہوتے ہیں، اچھے معنی میں خطیب ہوتے ہیں، لیکن ایک غلط معنی میں خطیب ہوتے ہیں جن کو ہمارے یہاں معمولاً پبلک کہتی ہے، علامہ کہہ رہی ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو نہیں معلوم، لوگ شاید ذرا کم ٹائٹل دیتے ہیں. مردوں کو ٹائٹل دینے میں بڑے سخی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل دیتے رہتے ہیں. تو شاید خواتین کو ٹائٹل دینے میں تھوڑا سا کنجوسی کرتے ہیں، ذرا سا احتیاط سے دیتے ہیں. اچھا ہے، خدا کا شکر ہے. مردوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل پکڑاتے رہتے ہیں. تقریباً فضول، سوچے سمجھے بغیر. وہ کسی نے کسی عالم کے سامنے، واقعی عالم کے سامنے کہہ دیا بحر العلوم. انہوں نے کہا بحر العلوم کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا علم کا دریا. کہنے کا دریا کو کہتے ہیں، یا تمہیں پتہ ہے دریا میں اور بینک اور میوزیم میں کیا فرق ہوتا؟ کہنا نہیں. کہنے کا جو اپنے علم کو چھپائے اور سجا سجا کے رکھے میوزیم ہوتا ہے. میوزیم کے اندر ایک تصویر دو تصویر نہیں بناتی، ایک تصویر رہتی. کتنا ہی بڑا ماسٹر پیس ہو، مونالیزا بنا دیا ڈاونچی نے، وہ جہاں پہ رکھے لوور میوزیم فرانس کے اندر، دو نہیں بنے گی، ایک ہی رہے گی. یا میوزیم ہوتا ہے، علم رکھا ہوا ہے، بڑھ ہی نہیں رہا، جیسا ہے ویسے کا ویسے. یہ میوزیم ہے. یا ہوتا ہے کیا؟ علم ہوتا ہے، علم کا بینک بن جاتا ہے، پیسے بنتے رہتے ہیں، شہرت بنتی رہتی ہے، طاقت بنتی رہتی ہے، بینک بن گیا. یا علم کا میوزیم ہوتا ہے یا علم کا بینک ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا پھر وہ بحر کیا ہوتا ہے؟ دریا کون سا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دریا وہ ہوتا ہے جو اپنی تہ میں مٹی سے موتی بناتا رہتا ہے، مچھلیاں پالتا رہتا ہے، انسانوں کو راستے دیتا ہے. تم بتاؤ، تم بحر ہو، میوزیم ہو، بینک ہو، کیا ہو تم؟ ہم لوگ اچھے ہوتے ہیں نا جو میوزیم ہوتے ہیں، ہمارے برے بینک ہوتے ہیں، اس سے برے ڈکیت ہوتے ہیں.
اس سے پہلے ڈکیت ہوتے ہیں. یہاں کون بہر بہر کی باتیں کہاں ہو رہی ہیں, کیا کیا ٹائٹل دیتے رہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو. تو آپ ہمیں کوشش کریں جو ہمارے اوپر بیت رہی ہے, گزر رہی ہے خدا کی راہ میں, اسی کو سنائیں. آپ نے سید الشہداء کے راستے پہ چلنا ہے, اس کو بتائیں کیسے چلیں. آپ نے معنویت حاصل کی ہے, بتائیں معنویت حاصل کی ہے. اچھا اگر کوئی مجھ سے کہے میں نے کچھ نہیں کیا, تو میں اسے کہوں گا پھر تو اپنے اوپر بول کے ظلم کیوں کر رہے ہو؟ مت بولو, خاموش ہو. کچھ ضروری ہے کہ سب بولو؟ تھوڑا سا بول دو, زیادہ نہیں بولو. جتنا کیا ہے اتنا بولو, بہت زیادہ نہیں بولو. بااثر پڑھیں, تربیت کے ساتھ پڑھیں, تزکیے کے ساتھ پڑھیں. تو آپ اور میں مجلس اچھی تیار کریں. تو یہ تو ساری باتیں ہو گئیں آدھے سے زیادہ وقت میں. اس پر کہ اپنے اوپر کچھ کریں, وہ باہر لائیں, تو آپ کی مجلس میں بڑی طاقت ہے. یہ اللہ کی خوشنودی لائے گی, نبی اور اولاد نبی کو خوش کرے گی. اب ٹاپک کیا ہونے چاہیے؟ مثلا ہمارے خیال میں نمبر 1 اللہ کی بندگی, اس کو پروموٹ کریں. اللہ کی بندگی بہت بڑا عنوان ہے جس کو ہم لوگ عبودیت کہتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, نہ کہ عبادت کریں بلکہ بندگی کریں. اس کے ترجمے میں اگر عبادت کی جگہ بندگی رکھ لینا تو بہت لطافت ہے اس میں. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں, کیونکہ بندگی میں معراج ہے. خدا نے ہمیں اس لیے خلق کیا کہ معراج پہ پہنچائے, اور معراج پہ پہنچانے کا راستہ کہاں سے ہے؟ بندگی سے. سبحان الذی اسرا, آگے کیا؟ سبحان الذی اسرا, آیتیں ہیں سن چاہیے. سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سورہ اسراء, سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں, پہلی آیت کریمہ. پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کو معراج میں سیر کرائی. عبودیت, بندگی معراج کی طرف لے کر جاتی ہے. تو خدا فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں, اور بندگی سے کیا ملے گا؟ معراج ملے گی. تو پہلا ٹاپک جو ہماری مجالس کے اندر ریفلیکٹ کرے وہ اللہ کی بندگی ہے. لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینی چاہیے. البتہ یہ میں نے عرض کر دیا, نہ صرف عبادت کی, صرف عبادت کی نہیں بلکہ بندگی کی. عبادت 20 منٹ 25 منٹ کا کام ہے پورے دن کے اندر, بندگی فل ٹائم جاب ہے. بندگی ہمیشہ کی زندگی, ساری زندگی بندگی کرنی ہوتی ہے, ساری زندگی بندگی کرنی ہوتی ہے. زندگی یعنی بندگی, اور بندگی نہ ہو تو کیا ہے؟ موت. انک لا تسمع الموت, اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اللہ کے نبی کے قبرستان جا کے تبلیغ کرتے تھے؟ نہیں. گلی میں کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہے ہیں, اور خدا کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. کیا مطلب؟ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے قلوب مردہ ہیں. کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پہ ایک فیملی رہ رہی ہوتی ہے, لیکن یہ فیملی ان کا فیملی کا قبرستان ہوتا ہے, سب مردہ ہوتا ہے. کیوں؟ نہ قرآن ہے, نہ عبودیت ہے, نہ نماز ہے, نہ ذکر اہل بیت, کچھ بھی نہیں ہے. اپنی منمانی ہوا و ہوس کی پیروی ہے. یہ ان کا فیملی کا خاندان کا قبرستان ہے. رہتے گھر میں ہیں, ہوتے مردہ ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموت, اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اللہ کے نبی قبرستان میں جا کے تھوڑی بولتے تھے, تو آبادی میں کھڑے ہو کے بولتے تھے, لیکن خدا کہہ رہا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو آپ جب تک زندہ ہیں بندگی کریں, بندگی زندگی, اور بندگی نہ ہوئی تو پھر کیا ہے؟ موت. بندگی زندگی. نہ عبادت سکھائیں بلکہ بندگی, نہ روحبانیت سکھائیں بلکہ تزکیہ. روحبانیت بھی نہ سیکھیں لوگ آپ سے, نہ آپ روحبانیت کریں گے. سخت کام ہے روحبانیت. گھروں کو ترک کر دے انسان, جنگلوں غاروں میں جائے, تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے آج کل. لیکن نہ سکھائیں گے آپ, نہ آپ کریں گے, نہ آپ سکھائیں گے, بلکہ آپ کیا سکھائیں گے؟ آپ تزکیہ نفس سکھائیں گے. تو آپ ایک طرف سے بندگی سکھائیں گے اور بندگی کے ساتھ تزکیہ نفس سکھائیں گے. یہ اللہ کو خوش کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے فرماتا ہے, اے موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کہا میں نے سب کچھ تیرے لیے کیا, نمازیں پڑھیں, روزے رکھے,
کہا نمازیں پڑھی تم نے کو ثواب چاہیے تھا، روزے رکھے تاکہ تمہیں جہنم سے بچ جاؤ. حضرت موسیٰ نے کہا خدا تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں. کہا میرے ناراض بندوں کو میرے نزدیک لاؤ، یہ میری بندگی ہے. آپ بندگی کریں، خود بھی بندہ بنیں، اللہ کے نزدیک جائیں، بندگی کریں، بندوں کو نزدیک لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا خدا میں تیرے ناراض بندوں کو جو ناراض ہیں نزدیک کیسے لاؤں؟ تو پہلے ہی ناراض ہیں. کہا ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، پھر ان کے دلوں میں نرمی آئے گی. اپنے ساتھ بھی یہی کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. ساری داستان شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ حمد سے. الحمد للہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے. حمد کیا ہے؟ اعتراف کی نعمتیں بے تحاشا ہیں. حمد اس بات کا اعتراف ہے کہ نعمتیں بے تحاشا ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا متعال نے کہا کہ میرے ناراض بندوں کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، یعنی کیا؟ حمد. سمع اللہ لمن حمیدہ، خدا اس کی سنتا ہے جو حمد کرتا ہے. حمد سے سارے کام شروع ہوتے ہیں. الحمدللہ سے سب کچھ شروع ہوا ہے. اور آپ اور میں بھی ایسے ہی ہیں. تو حمد سے شروع ہوگا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا یہ ایک موضوع ہو گیا، عبودیت، نہ عبادت صرف بلکہ عبودیت، نہ رہبانیت بلکہ تزکیہ. اور عبودیت کی ابتدا اعتراف نعمت سے ہے کہ جو حمد ہے، حمد لفظی بھی ہے، حمد عملی بھی ہے. آپ کو دونوں چاہیے، حمد لفظی بھی ہے، حمد عملی بھی ہے. اللہ کے بندے بنو، اس کا شکر کرو. فَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کی بندگی کرو، اس کا شکر بجا لاؤ. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، تم میرا شکر بجا لاؤ، ولا تکفرون، اور کفران نعمت مت کرو. یہ پورا زندگی کا پروگرام ہے، بندگی کا پروگرام. تو آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہے الحمدللہ رب العالمین. بس پہلی بات کیا ہو گئی؟ عبودیت. دوسری بات کیا ہوئی؟ انسانوں کی خدمت. خود بھی کرو، بندوں کو بھی سکھاؤ، خوشنودی نصیب ہوتی. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے رہیے گا، ساری زندگی پوچھنے کا سوال ہے یہ. وہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے میں جو باتیں کہہ رہا ہوں سب لمبی ٹرم میں کر رہا ہوں. لمبی ٹرم میں اس لیے کر رہا ہوں یقین نہیں ہوتا اب کیا بچا ہے. آدمی کو پروڈکٹیوٹی دکھانی ہے، فوراً کچھ نتیجہ چاہیے، یعنی کچھ جو بھی کرے اس میں نتیجہ ہونا چاہیے. انسانوں کی خدمت کر. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے رہے، آپ کی زندگی سے اجنبیوں کو بے لوس فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ آپ کی زندگی سے اجنبیوں کو، میں نے کیوں کہا؟ ماں باپ کو تو فائدہ پہنچانا واجب ہے. یہ بے لوس کہاں ہے؟ تو واجب پہ عمل کیا. اپنے بھائی بہن کا خیال کروں، واجب ہے. صلہ رحم ہے. اپنے بچوں کو پالوں، اہل خانہ کا خیال کروں، یہ تو واجبات ہیں. یہ بتاؤ تمہاری زندگی سے اجنبیوں کو بے لوس کیا ملا؟ بے لوس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی عوض کے، جس کا آپ کو کوئی عوض نہیں مل رہا ہے. لوس ویسے گندگی کو کہتے ہیں. بے خلوص بے لوس ہوتا ہے، جس کے اندر خلوص نہیں ہوتا وہ لوس ہو جاتا ہے. تو خلوص والا بے لوس ہوتا ہے، جس میں خلوص نہیں ہوتا وہ لوس ہوتا ہے. لوس یعنی گندگی. تو جو بے لوس فائدہ آپ دوسروں کو پہنچائیں، یعنی خلوص کے ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اس کو ہم کہتے ہیں صدقہ. ہم لوگ سمجھتے ہیں پیسہ دینا صدقہ ہے. صدقہ ہوتا ہے ہر وہ کام جو صدق نیت سے خدا کے لیے کیا جائے. صدقہ ہر وہ کام ہے جو صدق نیت سے خدا کے لیے کیا جائے. اچھا آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، اجنبیوں کو میری زندگی سے بے لوس فائدہ کیا ملا؟ اجنبی کا مطلب واضح ہے، یعنی جس سے آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، جس سے آپ کا اپنا کوئی تعلق نہیں ہے، بے تعلق، لیکن آپ نے فائدہ دیا. کیا دیا فائدہ؟ جس سے آپ کو بھی کچھ نہیں مل رہا، کیا دیا؟ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے مددگار ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یا آپ اپنے لیے جی رہے ہیں. اپنے لیے سب جیتے ہیں.
آپ دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ انسانی ہمدردی. بس یہ درس آپ اپنی زندگی میں بھی رکھیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں. انسانی ہمدردی کے لیے 2 چیپٹر ابتداً بہت ضروری ہیں، دونوں پل صراط کے اوپر کام آتے ہیں. نمبر 1 صلہ رحم، نمبر 2 امانت داری. اگر کسی کے اندر امانت داری نہیں ہے وہ انسانوں کے کام نہیں آ سکتا. کیوں؟ جیسے اسے کچھ پیسہ ملے گا ہڑپ کر جائے گا، جیسی کوئی شہرت ملے گی اس سے دغا بازی کرے گا. شہرت سے فائدہ اٹھائے گا اپنے لیے، طاقت سے فائدہ اٹھائے گا اپنے لیے، اس میں امانت داری نہیں ہے. نہج البلاغہ میں مولانا نے فرمایا ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد. فرمایا اللہ نے اپنے کچھ بندے رکھے ہیں جن کو وہ اپنے خزانوں سے نوازتا ہے تاکہ دوسروں کو دیں. امام نے کلمات قصار میں مجھے یاد آتا ہے، خدا نے اپنے بندوں میں کچھ ایسے رکھے ہیں جن کو اپنے خزانے سے نوازتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو دیں، اور جب وہ نہیں دیتے تو انہیں محروم کر دیتا ہے. جب وہ نہیں دیتے تو انہیں محروم کرتا ہے. اچھا، اللہ کے خزانے میں ہیرے جواہرات ہیں کیا؟ نہیں. اللہ کے خزانے میں پاکیزگی ہے، دل کی نورانیت ہے. آپ نے دوسروں کو دینے کی ٹھانی ہے نا تو خزانے خدا سے آپ کو ملے گا. اس لیے میں نے دوسرا پوائنٹ عبودیت کے بعد انسانوں کی ہمدردی رکھا. کیوں؟ یہ آپ کی تزکیہ نفس کے اندر مؤثر ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. جو میں نے ابھی دل کی نورانیت عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، عقل عملی، قلب، نورانیت، علم ملتا ہے، مخرج، رزق ملتا ہے، یہ سب وہی ہے. وہی خزانہ الہیہ رزق دے رہا ہوتا ہے. خزانہ الہیہ سکے نہیں دیتا، سکے بھی دیتا ہے دینے کے لیے دیتا ہے، اپنے لیے نہیں دیتا. سید الشہداء کے خزانے میں دیکھو اس وقت سکے ہی سکے ہیں، لیکن ان کی ذات میں کیا دینے کی نہیں ہے، سب کو سب دے رہے. فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے کچھ کا انتخاب کیا، ان کو اپنے خزانوں سے دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو دیں. آپ وہ بننے کی کوشش کریں، انسانی ہمدردی کریں، انسانوں کو دینے کی کوشش کریں. نہج البلاغہ میں یہ خطبے میں امام نے حمد کی ابتدا اس طرح سے کی، الحمدللہ الواصل حمدہ بالنعمہ. حمد اس خدا کی جس نے حمد کو واصل کیا اپنی نعمتوں سے. یہ جملہ یہاں پہ تھا. اب جو میں کہنے والا ہوں، نحمدہ علی آلائہ کما نحمدہ علی بلائہ. ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اس کی نعمتوں پر جیسا کہ ہم حمد کرتے ہیں اس کی آزمائشوں پر. فرمانے ہم آزمائشوں پہ صبر نہیں کرتے، ہم آزمائشوں پہ شکر کرتے ہیں. آزمائشوں پہ صبر کرے جو اس کو مشکل سمجھے. ہم آزمائشوں کو خدا کی نعمت سمجھتے ہیں، لہذا ہم آزمائشوں پہ شکر کرتے ہیں. نحمدہ علی آلائہ کما نحمدہ علی بلائہ. امتحان بھی دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ امتحان نعمت ہے. تو آپ انسانوں کی ہمدردی کی طرف جائیں، انسانوں کو دینے کی طرف جائیں. خزانہ قدرت آپ کے لیے کام کرے گا، آپ کو دینا شروع کر دے گا. اس میں دنیا بھی ہوگی، اس میں آخرت بھی ہوگی، لیکن آپ سب دیتے چلے جائیے. آپ سب دیتے چلے جائیے. اتنا دے دیں کہ خدائے رزاق کے رزاق نمائندے بن جائیں. اللہ رزاق ہے، وہ زمین پر رزاق نمائندے ڈھونڈ رہا ہے. آپ اس رزاق کے زمین پہ رزاق نمائندے بن جائیں. پھر جو وہ دے گا آپ کو اس کی رزاقیت سے ملے گا، آپ کو مل رہا ہوگا، اور آپ اس کی رزاقیت میں واسطہ بن جائیں گے. آپ کے ذریعے سے رزق دے رہا ہوگا. رزق میں ہے علم، نورانیت، سکے سب شامل ہیں. سکے پس ترین. تیسری بات جو مجالس کے اندر ضروری ہے کہ آئے وہ ہے ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام. اور یہ ولایت صرف نعرہ حیدری نہیں ہے، یہ ولایت صرف من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں ہے. یہ بھی ہے، یقیناً یہ ہے. یہ ولایت اس سے بھی اور وسیع ہوتی ہے. وہ کیسے؟ ہر ظلم سے لڑو. کیوں؟ ولایت خدا کا انکار کر رہا ہے. خدا ممتحان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ اس فرعون سے لڑو. کیوں؟ یہ ولایت کا منکر ہے، یہ ہماری ولایت کا انکار کر رہا ہے، بندوں کو غلام بناتا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا یہ جو اللہ کے بندے تیرے ہاتھ میں یہ مجھے دے دے، ادو الیہ عباد اللہ، یہ جو تیرے بندے اللہ کے بندے تو نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے نا، ان کو آزاد کر مجھے دے۔ کیوں؟ ولایت تیری نہیں ہے، ولایت خدا کی ہے۔ تو نے کہاں سے ولایت لی؟ تجھے کہاں سے حاکمیت مل گئی؟ حاکمیت خدا کی ہے۔ ظلم سے لڑنا، ولایت اہل بیت کا مطلب ہے ظالم سے لڑنا۔ سید الشہداء نے اپنے والد گرامی کی ولایت کے نتیجے میں جو من کنت مولا فہذا علی مولا سے ملی تھی، کس کا مقابلہ کیا؟ یزید کا۔ کہا ولایت میرے والد کی ہے، میرے والد کے بعد ولایت میری ہے، اس ولایت میں تو غاصب ہے، میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ اچھا، یہ جو مقابلہ کیا یہ اس لیے کیا کہ امام کی حکومت بن جائے؟ صرف نہیں، بندے آزاد ہوں۔ یہ جو بندوں کو غلامی میں لے کر آ گیا ہے، فرمایا کہ اللہ نے تم کو آزاد خلق کیا، تم غلامی کیوں پسند کرتے ہو؟ تیسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ولایت اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین، اور اس ولایت اہل بیت کا قطعی نتیجہ یہ کہ آپ کو ظلم سے لڑنا ہے۔ کونا للظالم، باقی کیا ہے؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کلمات قصار مولا عامل المومنین۔ کونا للظالم خصما، اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بنو۔ فرما رہے مولا کی ولایت خدا نے مجھے دی ہے، میری ولایت تم دونوں کے پاس آئی ہے، تم دونوں کے اوپر ایک ڈیوٹی ہے۔ کیا ڈیوٹی ہے؟ ظلم سے لڑو، ظالم سے لڑو، مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کے معاون بنو۔ یہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ ولایت اہل بیت اطہار انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے۔ اچھا، اس کا استدلال کیا ہے؟ اس کا استدلال یہ، ولایت اہل بیت اطہار انسانوں کو کمال پہ پہنچانے کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے لیے۔ اس میں چند ظالم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جو انسانوں کو غلام بنا کے پکڑ لیتے ہیں، چونکہ وہ آئے انسانوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے، اور چند ظالم انسانوں کو غلامی میں رکھ کر خدا تک پہنچنے سے روک رہے ہیں۔ لہذا اہل بیت اطہار ان ظالموں سے لڑتے ہیں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام قارون سے بھی لڑے، کہا تو اپنی دولت استعمال کرتا ہے بندوں کو غلام بنانے کے لیے، میں نہیں کرنے دوں گا، تو وہ قارون سے بھی لڑے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے لڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے لڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون سے لڑے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے علماء سو سے لڑے، رسول خدا قریش سے لڑے، مولا امیر المومنین امیر شام سے لڑے، سید الشہداء یزید سے لڑے، اور وقت کے امام دنیا کے تمام ظالموں جابروں سے لڑیں گے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ آپ کا کام یہی ہے، آپ کی تیسری ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ ظلم سے لڑیں، ولایت اہل بیت کا اعلان کریں، ظلم سے لڑیں، ظالم کو ساتھ دیں، خود بھی کریں، مجلسوں میں بتائیں، آپ کی ڈیوٹی بن جائے گی۔ تو یہ بیان آپ کی خدمت میں اتمام کو پہنچاتا ہوں۔ ٹائم کافی ہو گیا، مجھے ذہن میں غلط فہمی ہو گئی، شاید اسی وجہ سے، دماغی کمزوری کی وجہ سے میں 2 بجے کے بجائے 2:30 بجے پلان کر گیا، اور اس اعتبار سے گھر سے نکلا بالکل صحیح 2:30 بجے پہنچ گیا یہاں پہ، اور بیچاروں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بھائی آپ کو 2 بجے آنا تھا۔ میں نے کہا اوہ تو مجھے یاد نہیں، میں 2:30 بجے پلان کر کے پہنچ گیا۔ اس وجہ سے وہ آدھا گھنٹہ آپ لوگوں کا ضائع ہو گیا، لیکن میں نے اس آدھے گھنٹے کے ضائع ہونے کو بچانے کے لیے 55 منٹ میں فل آف کانٹینٹس بول کے دکھا دیا آپ کہ میں اتنا نان اسٹاپ بولوں گا کہ اگر آپ اس کو دوبارہ سنیں گے تو آپ کو 1.5 گھنٹہ لگے گا، یقیناً لگ جائے گا، کیونکہ آپ سنیں گے، رکیں گے اور لکھیں گے تو آپ کو 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہی لگ جائے گا۔ تو میں نے سوچا آپ کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کا وقت جو ہے وہ پورا ہو جائے، آپ نے محنت کی ظاہر ہے، تو اس طرح سے میں کنڈنس کر کے بول دوں تاکہ انشاءاللہ وہ جو مجھے 1.5 گھنٹے میں بولنا تھا وہ میں 1 گھنٹے میں بول دوں۔ لیکن آپ کو ایک زحمت کرنی ہوگی، آپ میں سے کسی کو جس کو اس سے کچھ اور سیکھنا ہے، کہ آپ کو 1 دفعہ اور سننا پڑے گا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اس 1 دفعہ سننے سے آپ سب نہیں سیکھ پائیں گے۔ میں نے بہت کنڈنس بولا ہے، بہت تیز بولا ہے، نہ آپ لکھ پائے ہوں گے نہ آپ سمجھ پائے ہوں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو صحیح سمجھنا ہے 1 دفعہ کم سے کم سکون سے اور سنیے گا، ورنہ یہ آپ کو فائدہ زیادہ نہیں ہوگا، اور سکون سے سنیے گا، عمل کیجیے گا، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی عزت و سلامتی میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی محمد و آل
انشاءاللہ پروردگار نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن